اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا آپ لوگوں کی تربیت کے لیے اور اپنی اور سب کی تربیت کے لیے، اس میں غسل کا طریقہ بیان کرنے کے بعد پھر لباس کی جو طہارت تھی اس پہ گفتگو ہوئی۔ اگلا موضوع جو ذہن میں تھا وہ سوچا یہ تھا کہ اب وضو کی بات کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز کی جو ادائیگی ہے اس کی طرف آئیں گے، لیکن اس میں تھوڑی سی تاخیر بھی ہو گئی۔ کچھ سوالات سے میرے ذہن میں کچھ الجھن تھی کہ ہمارے جو ساتھی ہیں جس طرح ان کو ان دونوں باتوں پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، غسل اور لباس کی جو سارے باتیں سننے کے بعد، تو کوئی ایک آدھ سوال جو تھا وہ ان کے ذہنوں میں آنا چاہیے تھا، وہ اس کے بارے میں کوئی وضاحت کہتے ہیں یا اس کو کوئی ایکنالجمنٹ کرتے، وہ فاروق صاحب سے کرتے یا میرے سے بات کرتے، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا کہ لوگ اس بارے میں تھوڑے سے وہ جو ہیں وہ ان کی جو توجہ ہے، لیکن محسوس یہ ہوا کہ لوگ اس کی طرف وہ توجہ نہیں کر رہے کہ جو انہیں کرنی چاہیے۔ تو میں کافی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا اس کی وجہ کیا، وجہ تلاش کرنے کی کوشش میں اتنا ٹائم گزر گیا ہے، تو جو وجہ میرے ذہن میں سمجھ میں آئی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ ایمان کہاں سے آئے گا؟ وہ کوئی دکان پہ تو نہیں ہے، وہ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ اپنی نظر کیمیا سے ہمارے دل میں اس کی طاقت بڑھا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ایمان کی طاقت میں اضافہ کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے کلمہ طیبہ کا ذکر۔ کلمہ طیبہ کا ذکر کی افادیت یہ ہے کہ وہ انسان کی ایمان کی قوت میں اضافہ کرتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کافی جو لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں بے شک، اس میں کوئی وہ قباحت والی بات نہیں ہے، کوئی وہ ابہام والی بات نہیں ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں بسم اللہ تو پھر بھی شامل ہے، لیکن پہلا کلمہ طیبہ جو ہے وہ ہم لوگ بہت کم اس کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کلمہ طیبہ ہے کیا، اس کی افادیت کیا ہے؟ اگر اس کو دین اسلام کا پہلا رکن کہا گیا تو اس کو وہ ہے کیوں ایسا؟ دوسرا تیسرا کیوں نہیں تھا؟ نماز بھی اس کے بعد آئی ہے، ہر چیز اس کے بعد آ رہی ہے۔ پہلا جو قدم ہے، جو ایک غیر مسلم اور مسلمان میں جو فرق ہے، وہ کلمہ طیبہ کی ادائیگی ہے۔ اب کلمہ طیبہ خالی پڑھ لینے سے، یا اگر کوئی آدمی کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ مسلمان نہیں ہو جائے گا۔ ایک عالم ہے جو مختلف مذہبوں پہ تحقیق کر رہا ہے، اگر وہ اپنی اس تحقیق کے دوران جب وہ دین اسلام پر تحقیق کرتا ہے تو وہ اگر کلمہ طیبہ 1000 دفعہ بھی پڑھ لے گا تو وہ مسلمان نہیں ہو جائے گا۔ اس کو کلمہ طیبہ پڑھنا تب وہ مسلمان اس کو بنائے گا جب وہ اس کو قلب و دماغ سے اس کا اقرار کرے۔ اب اس اقرار کی تھوڑی سی وضاحت، بہت ساری وضاحتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو بنیادی وضاح یہ ہے کہ جو پہلا اس کا حصہ ہے کہ جہاں پہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کا انکار کرتا ہے، تو اس میں وہ اقرار کس بات کا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، تو وہ اقرار اس بات کا کر رہا ہے کہ اے غفور الرحیم، تو وہ قادر مطلق ہے، تو ہر قوت کا، ہر طاقت کا، ہر چیز کا تو منبع ہے۔ میں آج تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھ کو مالک اور خالق مانوں گا، جانوں گا، اور جو تو نے میرے لیے لایا عمل، جو میرا طرز زندگی تو مجھ سے چاہتا ہے، میں اس کے حساب سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ پہلی بات اس میں یہ آتی ہے۔ پھر اگلا حصہ جب وہ سرکار کی رسالت کا اقرار کرتا ہے تو وہاں وہ اپنی اس اقرار کو وضاحت میں کرتا ہے کہ اب میں تیری اطاعت کروں گا اس طریقے سے جو تو نے اپنے حبیب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک بتائی۔ اب اگر کوئی شخص اس وقت یہ کلمہ پڑھے کہ موسیٰ کلیم اللہ یا ابراہیم خلیل اللہ، تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، اب نہیں ہو سکتا۔ جب ان کی رسالتیں موجود تھیں تب وہ اس کلمہ پڑھنے سے وہ مسلمان ہوتا تھا، لیکن اب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا تو وہ مسلمان ہوگا، اور کسی کے نبی کے نام سے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ لاجک اس کی منطق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری کا اقرار
اس کو قادر مطلق، اس کو وحدہ لا شریک مان کے اب میں تیری بات کون سی مانوں گا یا کس طرح اپنی زندگی گزاروں گا، اس طریقے سے گزاروں گا جو تو نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بتائی. ہم پر پچھلی کسی شریعت کی پابندی لازم نہیں ہے سوائے اس شریعت مطہرہ کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. یہ جب ہم اس یقین کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، اس اقرار کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھیں گے تو پھر ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، ہم اکثریت کیونکہ ہماری جو ہے وہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئی ہے، شکر اس کی ذات کا کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا، اس قابل سمجھا کہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اور ہمیں پیدائشی طور پہ مسلمان ہم لوگ ہیں، اور اس کو جو ہے نا یہ وہ نعمت جس کی کہ اور نبیوں نے خواہش کی وہ ہمیں پیدائشی طور پہ حاصل ہے. تو کلمہ طیبہ طاقت کا سرچشمہ ہے. ایمان کی قوت میں اضافے کے لیے کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا ضروری ہے. بغیر کلمہ طیبہ کے ذکر کے ہمارے ایمان میں طاقت نہیں آ سکتی. جب کلمہ طیبہ کا ذکر کریں گے اس سے ایمان کی طاقت میں اضافہ ہوگا. پھر ہم دوسرے کام کی طرف، احکامات کی طرف آئیں گے، جس میں سے سب سے پہلے ہم نے پھر طہارت کو لینا ہے. طہارت کے بعد ہم نے اپنے جسم کو پاک کرنا ہے، پھر اپنی غذا کو پاک کرنا ہے. پھر جب ہم نماز تک پہنچ جائیں گے پھر اس کے بعد باقی سارے جو ہماری جو معاملہ سدھارنے ہیں وہ نماز نے سدھار دینے. آپ لوگ اب رمضان شریف پاس آ رہا ہے تو اس میں بعض لوگ نا مذاق کا یا مزاق کے طور پہ یہ بات کرتے ہیں، مسجدوں میں بات عام ہوتی ہے، لو جی رمضان آ گیا ان مسیطہ بھر گئی نے. کبھی کسی نے اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں کی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. انسان کے اچھے عمل کے لیے اس کو ایمان کی طاقت چاہیے، اور برے جو اعمال ہیں اس میں اس کی طرف رغبت یا اس کی طرف اس کو رجانے کے لیے دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک تو اس کا نفس اور دوسرا شیطان. اور رمضان جب آتا ہے تو شیطان کو المیہ قید کر دیتے ہیں، اور جو روزہ رکھتا ہے وہ اپنے نفس کو مشکل میں ڈال لیتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ مغرب تک یعنی کہ فجر، ظہر اور عصر تو لوگ پڑھ لیتے ہیں نسبتاً زیادہ، لیکن جب وہ مغرب کا وقت آتا ہے اور جب ان کے نفس کو تھوڑی سی غذا میسر آ جاتی ہے تو پھر وہ مغرب اور عشاء میں آ کے اسے جو ہے نا وہ تنگی محسوس ہو جاتی ہے، تو وہ اس سے نہ وہ دور ہو جاتا ہے. اب دوسرا سوال لوگوں کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ جی اگر یہ بات کو اتھینٹک مان لی جائے کہ یہ بات اسی طرح ہی ہے تو پھر درمیان رمضان میں جا کے تو پھر وہ روزوں نمازیوں کی تعداد میں نہ کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارے ایمان ختم نہیں ہوئے الحمدللہ، کمزور ضرور ہیں، اس میں کمی ضرور ہے. تو جب وہ دو دشمن ہم سے دور ہوتے ہیں تو جو ایمان کی جو ہلکی سی جو روشنی ہے اس میں ہمیں چیزیں اچھائی کی نظر آنی شروع ہوتی ہیں. لیکن وہ کیونکہ روشنی اتنی کم ہے تو جب وہ تھوڑا عرصہ ہم اس میں رہتے ہیں تو جب بالکل اندھیرے سے ہم تھوڑی سی روشنی میں آتے ہیں تو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن جب ہم تھوڑی دیر اس ہلکی روشنی میں رہتے ہیں تو پھر ہمارے ذہنوں سے یا ہمارے سامنے سے وہ اچھائی کا راستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت ساری ہر بات کو ایکسپلین کرنے کی بہت سی لاجکس ہوتی ہیں، بہت سارے رخ ہوتے ہیں، پہلو بنائے جاتے ہیں. ہم لوگ شکر الحمدللہ ایک تو مسلمان پیدا کیے گئے ہیں، ابھی بھی بظاہر ہم لوگ کو اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی شکر اس کی ذات کا ہے کہ ہم لوگ دین اسلام سے ہماری رغبت ہے، لیکن ہم لوگ اس کی جو حدود ہیں اس کو اپناتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. ان کو اپنانا ہم ضروری نہیں سمجھتے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جس طرح چاہتا ہوں یا جس طرح میرے لیے آسانی ہے میں دین کو یا جو اچھے عمل ہیں میں ان کو اس طرف لے جاؤں. ایسا نہیں ہے. ہمیں ہر چیز کا ایک دائرہ بنا کے دیا گیا ہے، ہم نے ہر کام کے لیے اس دائرے کے اندر رہنا ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے جو کوشش کی ہے وہ شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہمیں ہر بندے کو انفرادی طور پہ یہ چاہیے کہ وہ کم از کم ایک تعداد جو 33 سے شروع ہو اور اس کو پھر آہستہ آہستہ اس میں اضافہ کرتا رہے. دن میں ایک دفعہ وضو کر کے جو نماز کی پابندی کر رہا ہے وہ بھی اور جو نماز کی پابندی نہیں کر رہا وہ بھی
اپنی زندگی میں سے 5 منٹ 10 منٹ نکالے، وضو کرے، سکون سے بیٹھ کے پہلے کلمے کا ورد کرے۔ جب وہ 33 دفعہ اگر اس نے پڑھنا شروع کیا ہے اور اس میں اس کی پابندی آ گئی ہے، اس میں اب اس کو وہ ناغہ نہیں کرتا ہے، پھر اس میں اضافہ کرے، اس کو کم از کم ایک تسبیح تک لائے۔ اور رمضان شریف آ رہے ہیں تو اس میں تو بہتر یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ، اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح پہلے کلمے کی پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ چابی ہے جس سے اچھائی کے سارے راستے جو ہیں وہ کھل جائیں گے، اس کی دین، دنیا اور آخرت سب جو ہے وہ سدھر جائے گی۔ ہر بڑے سے بڑا جنریٹر بھی ہو نا تو اس کو چلانے کے لیے اس میں ایک چھوٹی سی بیٹری رکھی ہوتی ہے، وہ جب تک وہ بیٹری اس کو دھکا نہیں لگاتی ہے، اس کو پہلا چکر نہیں دیتی ہے، جنریٹر میں سے جو ہے وہ بجلی بننی شروع نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی مشین نہیں چلتی۔ ہر مشین کو چلانے کے لیے اس کو ایک پہلا جھٹکا دینا پڑتا ہے، اور وہ جتنا بڑا وہ مشین ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کی طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ ہم لوگ سب اچھے ہیں، صرف ہم میں کمی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایمان کی طاقت میں اضافے کے لیے کوئی دوائی نہیں لے رہے ہیں، اور اس کی صرف ایک ہی دوائی ہے، اور وہ ہے پہلا کلمہ طیبہ۔ لہٰذا اپنے آپ سے ہر بندہ اپنی جگہ وعدہ کرے کہ وہ دن میں 5 منٹ 10 منٹ نکال کے اس کا ورد کرے گا، اور آہستہ آہستہ اس کے ورد میں اضافہ کرے گا، کم از کم 313 تک جائے، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کے اندر بات بڑھتی جائے تو وہ باقی اور کوئی ذکر نہ کرے، کلمہ طیبہ پڑھے، تو آہستہ آہستہ اس کو خود محسوس کرے گا کہ اس کی اچھائی کی طرف رغبت جو بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اس باتوں میں اثر دے، میری باتیں جو میں جس طرح میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ذہن میں آئیں، اور ہم سب اس پر عمل کریں تاکہ ہم سب روز محشر سرکار کے سامنے سرخرو ہوں، اور ہماری جو ہے نا وہ دین اور دنیا میں ہماری بھلائی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم و کرم کرے۔ اللہ حافظ۔